بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، بینکوں والے آپ پتہ ہے آپ کے ساتھ کتنا فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کب وہ پیسے کاٹ لیتے ہیں. ابھی تو ATM میں جا کے آپ پیسے نکلواتے ہیں، پھر بھی پیسے کٹتے ہیں. اگر آپ رسید بینک بیلنس کے حوالے سے جاننے کے لیے لیں، اس پہ بھی پیسے کٹتے ہیں. یعنی ہر طریقے سے پیسے کاٹے جاتے ہیں اور عوام کو لیے بڑا عذاب ہے کہ پیسے بینکوں میں رکھیں. لیکن کمپٹیشن کمیشن نے ان کو بھی ٹیکہ جڑ دیا اور ٹھیک ٹھاک ٹیکہ جڑا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ غیر قانونی ٹیکہ جڑا ہے. 7 بینکوں کو 20 کروڑ روپے جرمانہ کیا ہے کمپٹیشن کمیشن نے. کبیر سدھو صاحب نے، جو اس کے چیئرمین ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ تقریباً 1.5-2 سال سے بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. جہاں جہاں پبلک انٹرسٹ ہوتا ہے وہاں پہ کبیر سدھو صاحب نظر آتے ہیں اور وہ جرمانے کھڑکا کے کرتے ہیں. اب اس میں الزام یہ تھا کہ یہ جو 7 بینک ہیں، ان کے نام بھی ہم آپ کو بتائیں گے. ان 7 بینکوں پہ یہ الزام تھا کہ انہوں نے آپس میں ایک معاہدہ کر لیا کہ ہم یہ کمیشن طے کریں گے اور عوام کا خون اس فارمولے کے تحت نچوڑا جائے گا. میرے ساتھ موجود ہیں جناب SH بنگش صاحب. تو بتاتے ہیں جی یہ 7 بینک کون کون سے ہیں اور انہوں نے کیا آپس میں معاہدہ کر کے عوام کا خون چوسنے کا پروگرام بنایا تھا. السلام علیکم جناب بنگش صاحب. وعلیکم السلام. بنگش صاحب، تو یہ 7 بینک کون کون سے ہیں خون چوس؟ بہت شکریہ مانگر صاحب. جیسے آپ نے سوال کیا تو پہلے میں بینکوں کے نام بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں جی، اس میں ایٹلس بینک، جی، الائیڈ بینک، اچھا، نیشنل بینک، وہ تو بہت بڑا خون چوس ہے. آپ کو پتہ ہے اس کے تو کتنے سکینڈل آئے ہیں یار. یونائٹڈ بینک، ٹھیک ہے، UBL، اچھا، ٹھیک ہے، حبیب بینک. یار حبیب بینک تو یار یقین کرے جتنا آج کل حبیب بینک تنگ کر رہا ہے نا. جی، MCB بینک، مسلم کمرشل، مسلم کمرشل، پاک سعودی بینک، ایک ہوں مسلم، ایک ہوں مسلم. جی یار یہ کیا ہے، ایک ہوں یا ایک ہوں؟ ایک ہوں مسلم، کیونکہ لفظ ایک جیسا ہی بنتا ہے. ہاں، یہ ایک ہوں مسلم، ترغیب دے رہے ہیں. خیر، ایک ہوں مسلم. ہاں، مانگر صاحب، ان بینکوں کا میں آپ کو کارنامہ بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ہے نا 2008 میں انہوں نے کارٹل بنایا تھا. یعنی گٹھ جوڑ، کارٹل کا مطلب ہے گٹھ جوڑ. ٹھیک ہے، ایک لابنگ کی تھی، ایک مافیا بن گئے تھے یہ. اور انہوں نے کیا تھا کہ جو انہینس سیونگ اکاؤنٹ کا جو مارک اپ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، اس کو اپنے آپ جو ہے نا 7 بینکوں نے مل کر طے کر دیا، ریٹ فکس کر دیا اس کا کہ ہم اتنا مارک اپ لیں گے بھائی. کرنٹ اکاؤنٹ پہ اتنا، سیونگ پہ، انہینسڈ پہ اتنا ہے، ہماری مرضی بھائی. ہاں، اس کے اوپر کمپٹیشن، میرا بینک میری مرضی، میرا بینک میری مرضی. حالانکہ اکاؤنٹ میری مرضی، اکاؤنٹ میرا ہے نا، بینک میرا، پیسہ ہمارا ہے لیکن مرضی ان کی. تو یہ سب سے طویل چلنے والا کیس ہے کمپٹیشن کمیشن کا. اچھا، لیکن بقول جو ڈاکٹر کبیر سدھو ہیں چیئرمین کمپٹیشن کمیشن کہ انصاف میں دیری تو ہو سکتی ہے لیکن ناانصافی نہیں ہو سکتی. تو یہ بہت بڑا کام ہے یہ ڈاکٹر کبیر سدھو صاحب. یار کبیر سدھو صاحب تو آئے ہیں، یہ کیس کا فیصلہ ہو گیا. اس سے پہلے بھی یہاں چیئرمین آئے ہیں، بس ٹی تھے، ادھر چائے پلاتے، کہوا پلاتے. یہ نہیں، خیر، لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ایک کبیر پروگرام سدھو کیا سے تھا. جب سے آئے ہیں، یہ کمپٹیشن کمیشن کا وجود ہی انہوں نے قائم کر کے دکھایا ہے. جیسے کہ اسکولوں، پرائیویٹ اسکول اتنا بڑا مافیا ہے، ان کے اوپر انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے. یار اسٹیپسلز کو جرمانہ، کنگڈم ویلی کو 15 کروڑ روپے جرمانہ، ٹھیک ہے، شوگر مافیا پر ہاتھ ڈالا، الغازی ٹریکٹر والوں کو ٹیکہ لگایا کہ انہوں نے بھی ایک کارٹل بنایا تھا نا کہ اندلی مل کے کریں آزاریاں. وہ تو اور شعر ہے نا. یہ کارٹل بنتا ہے کہ آؤ مل کے کریں عوام کا خون چوسنے کی تیاریاں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اچھا، مزے کی بات یہ مانگر صاحب کہ انہوں نے کیا کیا کہ کارٹل بنایا نا، لیکن اس میں جو دل دہلتا ہے نا کہ دیکھیں پرائیویٹ بینک ہے، کچھ غیر ملکی ہے، سب کچھ ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن اس میں جو نیشنل بینک ہے اور نیشنل بینک کے علاوہ اس میں جو شامل ہے نا ہمارے بینکنگ ایسوسیشن، پاکستان بینکنگ ایسوسیشن، یہ بھی شامل ہے اس کارٹیل میں. اچھا، بینکنگ ایسوسیشن نے بھی کہا بھی ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. ان کو کیا کہ جی کمپٹیشن کمیشن نے 3 کروڑ کا جرمانہ کیا. تو انہوں نے کیا کہ ان 7 بینکوں کے ساتھ مل کر، میں تھوڑا سا آپ یہاں سے شروع، ایک فلم آئی تھی 80 کی دہائی میں، اس کا نام تھا 4 خون دے پیاسے. اچھا، اس میں انہوں نے جو 4 کریکٹر دیے تھے نا، ان میں ایک مصطفیٰ قریشی صاحب بھی تھے اور افضال صاحب بھی تھے.
تو بڑے خوفناک کریکٹر تھے. وہ ان کو دکھایا گیا تھا کہ یار بہت بڑے قاتل ہیں جی. اس میں خیر فلم میں تو سبق اور تھا, 4 خون دے پیاسے. یہ اس پہ فلم بننی چاہیے, 7 خون دے پیاسے. 7 خون دے پیاسے. جو بات جہاں سے رکی تھی وہ تھی پاکستان بینکنگ ایسوسیشن. یہ ان کے ساتھ شامل تھی جب اس کو جرمانہ ہوا 3 کروڑ روپے کا, اور یہ جو باقی 7 بینک ہیں ان کو پر بینک 2.5 کروڑ کا جرمانہ ہوا. تو ایک تو چوری, اوپر سے سینہ زوری. تو انہوں نے کیا کیا کہ کمپٹیشن کمیشن میں ہی درخواست دائر کر دی کہ بھائی ہمارے یہ جرمانے روکے جائیں گے, تو ہم سے ہمارے ساتھ 2.5 کروڑ فی بینک جرمانہ, ٹھیک ہے, اور 3 کروڑ پاکستان بینکنگ ایسوسیشن کو. ہاں 23 کروڑ مجموعی طور پر. جی, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنا طویل کیس چلا. اور کتنی دیر چلا یہ کیس؟ یہ 2008 کا کیس ہے اور 21/1/2026 کو اس کا فیصلہ آ رہا ہے. تقریباً کتنا ہو گیا, 18 سال. جی ٹھیک ہے. تو اس میں ایک یعنی ایک نسل جوان ہوگی. نسل جوان 2008 میں جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ اس وقت فل جوان ہے, فل جوان, اور یہ کیس بوڑھا بننے کے قابل ہے. یہ کیس بوڑھا ہو گیا. یہ کیس بوڑھا ہو گیا. مانگر صاحب بات سنیں, یہ جو 18 سال انہوں نے خون پی کے اپنے پتہ نہیں کتنے بچوں کی شادیاں کر دی ہوگی. 2 سوال میں یہاں پر اٹھاؤں گا. ایک تو یہ مانگر صاحب کہ یہ جو پاکستان بینکنگ ایسوسیشن ہے نا, اس کی جو اتھارٹی ہے نا, ڈیفینیٹلی یہ اسٹیٹ بینک کے انڈر ہی آتی ہوگی. ان کو چاہیے کہ اس کی یہ جو جرمانہ ہے نا یہ تو اپنی جگہ پر, لیکن اس کو بٹھا کر ان سے فردر انکوائری کریں کہ بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ قوم کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں پرائیویٹ بینکوں کے ساتھ مل کر. نہیں تو وہ کہہ دیں گے کہ ہم قوم کو نہ تو اور سمندر کی مچھلیوں کو جرمانہ نہیں کریں, قوم کو ہی کریں گے. نہیں یار, ہاں تو FBR بھی تو ہمارا ہی خون پیتی ہے نا, عوام کا ہی خون پیتی ہے نا. کسٹم والے بھی تو یہی کرتے ہیں نا, یہاں CDA بیٹھا ہوا ہے تو عوام کا ہی خون پیتے ہیں نا. IMF کی رپورٹ کیا کہتی ہے کہ جو آپ کے سرکاری ادارے ہیں وہ تنخواہیں بھی لے رہے ہیں اور سارا دن کرپشن کرتے ہیں. اور یہ بینک جو ہیں یہ جناب ان میں پیسے ہم جمع کرواتے ہیں, ہمارا ہی خون پیتے ہیں. تو ہم یہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ, دیر سویر سے ہی. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے پیسوں سے عوام کا خون نہیں, یہ جذباتی بات ہے, میں اس پر نہیں اگری کرتا کہ ہم نہیں ہونے دیں گے. کبیر سیدھو صاحب کتنی دیر ہیں, ٹھیک ہے, ابھی انہوں نے جرمانہ ادا تو نہیں نہ کیا, ابھی ٹریبیونل میں چلے جائیں گے, ٹریبیونل سے فارغ ہوں گے, کہیں اور ہائی کورٹ میں چلے جائیں گے. دیکھیں پہلے یہ کیس 18 سال چلا ہے. یہ اپیلوں کا حق تو ہے نا ان کے پاس, لیکن صرف خوش آئند یہ بات یہ ہے کہ کبیر سیدھو صاحب نے چلیں ایک نوجوان کیس کو جو ہے نمٹا تو دیا نا 18 سال بعد. مانگر صاحب, نیشنل بینک اور یہ پاکستان بینکنگ ایسوسیشن کو الگ سے سزا ملنی چاہیے. ایک تو یہ جرمانہ ہونا چاہیے, باقی ان کے جو مجاز افسران ہیں جو متعلقہ بندے ہیں ان کو الگ سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ, اب پاکستان بینکنگ ایسوسیشن کا کیا کام ہے کہ وہ کارٹل بنائے؟ بھائی ان کا کام ہے کہ عوام کے جو رائٹس ہیں ان کا تحفظ کرے, تاکہ جو بینکنگ ہے, بینکنگ سسٹم ہے, اس سے عوام کو اور قومی خزانے کو نقصان نہ ہو. لیکن یہاں تو نیشنل بینک ساتھ ملی ہوئی ہے. تو یہ جو میرا سٹانس تھا وہ اس لیے تھا کہ ایک تو یہ جرمانے وغیرہ ان کو ادا کرنے چاہیے, اور جو ذمہ دار ہیں میں کہتا ہوں ان کے اوپر FIA میں کیس بننے چاہیے. کیس, ہاں بالکل, اور گرفتاریاں ہونی چاہیے. ایک پراپر ایک طریقہ کار ہونا چاہیے تھا. دیکھیں 18 سال گزرے ہیں نا, یہ ایک کیس کا فیصلہ آیا. مانگر صاحب اس 18 سال کے دوران یہ جو ٹائم فریم ہے, ان بینکوں نے اور کیا 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 ہوگا, اور اس کی بھی تو انکوائری ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے ان بینکوں کی انکوائری ہونی چاہیے. ان بینکوں نے لیڈیز جو ہیں وہ بٹھائی ہوئی ہیں ریسیپشن پہ, یعنی جو ہی داخل ہو نا کسی بھی بینک میں, وہاں پہ خواتین ملیں گے, وہ آپ کو کہتی ہیں کسی نے EFU جو انشورنس ہے ان کا بیڑا اٹھا رکھا ہے, کسی نے کسی اور کا بیڑا اٹھا رکھا ہے. وہ لوگوں کو اچھا اکاؤنٹ یہ بتا دیتے ہیں کہ ان کے پیسے ان کے پاس آتے جاتے ہیں, ان کو گھیرو. اب وہ خواتین پٹو ڈال لیتی ہیں. اچھا میں خود جو ہے میں نے 2011 میں ایک پالیسی لی تھی, ایجوکیشن پالیسی, حبیب بینک سے. تو ایسے حرام خور نکلے کہ جب پالیسی پوری ہوئی, پہلے تو انہوں نے مجھے کہا کہ جنہوں نے پالیسی کی آپ کی انشورنس کی تھی وہ تو اسٹاف یہاں سے چلا گیا. میں کہ یار چلا بھی گیا, بینک سے کی تھی ہم نے, اسٹاف سے تھوڑی کی تھی. ہاں جی, تو لہٰذا میرا تو حساب کتاب کریں. وہ کہتے ہیں جی وہ اس میں بینک ذمہ دار نہیں ہوتا,
اچھا میں اگر نہیں ذمہ دار ہوتا کاغذ تو بنا کے دینا مجھے کہ میرے پیسے کٹتے رہے. ہاں بھائی جان آپ یقین مانیں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ جب پیسے آپ کو لیں گے, یہ ایجوکیشن میں نے پلان لیا تھا نا, تو آپ کو 22 لاکھ ملے گا. تو انہوں نے بعد میں مجھے انہوں نے کہا کہ جی اس کے تو جو یہ ہے انشورنس کمپنی اس کے حالات خراب ہیں. انہوں نے کہا جی آپ کا ٹوٹل 12 لاکھ بنتا ہے, لینا ہے یا نہیں. میں کہ یار او تو دیو میرا, کسی طریقے سے, کیونکہ مجھے پتا تھا پاکستان ہے. میں کہ یار او تو دیو. اچھا پھر اس کے بعد میں جو بے شمار لوگوں نے کہا کہ یار یہ ٹھگ ہیں, ریسیپشن پہ بٹھا لیتے ہیں لوگوں کو اور یہ ٹھگتے ہیں سارا دن. اب اس کے اوپر اسٹیٹ بینک ان سے پوچھے نا کہ یار انشورنس پالیسیوں کے ایجنٹ تم کیوں بنے ہوئے اب ہیں. یہ جو آپ کا ساتھ ہوا ہے نا, یہ پاکستان بینکنگ ایسوسی ایشن کا یہ کام ہے کہ آپ کو بلائیں اور ان بینک سے پوچھیں کہ بھئی یہ آپ نے کیا کیا ہے. آپ کسٹمر کو جو ہے نا فراڈ کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ یہ اس طرح کے فراڈ کو پکڑے, یہ خود فراڈ میں شامل ہو رہے ہیں. اس کے اوپر ایک الگ سے پروگرام کریں گے اور کسی بینکنگ آفیسر کو بھی بلائیں گے, کہ وکیل صاحب کو بھی بلائیں گے کہ یار اس مسئلے کا کیا کیا جائے. یار ہم پیسے نکلوانے جاتے ہیں, جمع کروانے جاتے ہیں, وہاں خواتین گھیر کے بیٹھ جاتی ہیں کہ جی آپ انشورنس پالیسی لیں, آپ کا بھلا ہوگا, ہمارا بھی بھلا ہوگا, بینک کا بھی بھلا ہوگا. اور بعد میں انشورنس کمپنی کہتی ہے اسی تے وڑ گئے ہیں, ساڑھے کو تو پیسے نہیں. بالکل سی مانگر صاحب, ایک ریکویسٹ جو ہے نا چیئرمین جو کمپٹیشن کمیشن ہے کبیر سدھو صاحب کے ہماری طرف سے بھی ہے کہ دیکھیں کل دی انکوائرر کی سٹوری ہم نے جو ہے نا ریلیز کی ہے, جس میں 50% جو ہے نا موبائل پیکیجز کی جو پرائسز ہے نا وہ انکریز ہوئی ہے. اور اس کے اوپر جو ہمارے ٹیکنالوجی کی منسٹر ہیں شیزا خواجہ صاحبہ, انہوں نے بھی کوئی قومی اسمبلی میں بیان کیا ہے کہ بھئی چونکہ ڈالر مہنگا ہو گیا اور اس طرح کے کوئی وجوہات بیان کی ہے تو یہ ان کا بنتا تھا. تو یہ کمپٹیشن کمیشن کو چاہیے کہ ان کا بھی آڈٹ کرے جو موبائل نیٹ ورکس ہیں, اور ان سے پوچھیں کہ آپ کس بیس پہ جو ہے نا یہ پیکیجز کے ریٹ بڑھا رہے ہیں. ہم ایسا کرتے ہیں, اس کا ہوم ورک کر کے ایک باضابطہ درخواست ہم اپنی طرف سے, کیونکہ ہم شہری ہیں, یہ زیادہ اچھی بات ہے, ہم ایک درخواست دے دیتے ہیں. اور پھر پی ٹی اے کے ساتھ جو وہ جو پرائیویٹ کمپنیاں کام کر رہی ہیں, اربوں روپے انہوں نے دینا ہے, ان کو وہ چھوٹ دے دیتے ہیں کیونکہ بڑے بڑے مگر مچھوں کی ہیں. تو وہ ایک نوٹس دے کے پھر چپ ہو جاتے ہیں. ادھر بھی ایک درخواست ڈالتے ہیں, ان کے خلاف بھی ادھر ہی ڈالتے ہیں کمپٹیشن کمیشن میں. اس کا قوم کا بڑا فائدہ ہوگا. یہ تو کل انشاءاللہ کل صبح یہ کام ہم کرتے ہیں درخواست لے کے. بہت شکریہ جناب. تو ناظرین یہ صورتحال ہے, یہ 7 بینک جو ہیں ان میں سے اچھے خاصے بینک جو آپ جانتے بھی ہیں, لائٹ بینک بھی, یو بی ایل بینک بھی, بی بینک بھی, نیشنل بینک بھی, پھر بینکنگ ایسوسی-ایشن. یہ کوئی ہوا میں بات نہیں ہم کر رہے, یہ کبیر سدھو صاحب نے کیس سن کے ان کی منجی پیڑی ٹھوک دیا ہے. ان کو 23 کروڑ روپیہ سکہ رائج الوقت جو ہے وہ جرمانہ کیا گیا ہے. سزا یافتہ ہیں اب یہ, کیونکہ ایک آئینی اور قانونی ادارے نے ان کو سزا سنائی ہے. اس پہ عمل درآمد بھی یقینی طور پہ ہوگا, لیکن ابھی یہ اپیلوں میں جائیں گے. شمشاد مانگٹ اور ایس ایچ بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.